اچھا، میں نے صرف ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا تھا آپ سے کہ میں نے اس دن آپ کی لائف اسٹریم دیکھی تھی، اس میں ایک نوجوان کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ کلمہ کافی لمبا تھا، تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ جب شروع میں اسلام آیا، نبی پاک نے جب لوگوں کو مسلمان کیا، اسلام پھیلا، تو اس ٹائم جو کلمہ پڑھایا جاتا تھا وہ یہی کلمہ ہوتا تھا یا پھر جی اس میں بالکل اضافہ ہوا بالکل ہوا ہے؟ بالکل، دعوت ذوی العشیرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس کو دعوت دی؟ اس سے پہلے مجھے سب سے پہلے بنی عبد المطلب بنی ہاشم کو دعوت دی، وانذر عشیرتک الاقربین۔ ہاں، یہ کتاب تاریخ تبری وغیرہ میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تو سب سے پہلے فرمایا کہ اپنے جو سب سے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو بلاؤ، تو ان کو بلایا، بنی ہاشم کو بلایا۔ ہاں، اپنے ان کے بہت سارے چچاتے، 10-12 چچاتے ہوں گے، ان کے بیٹے تھے وغیرہ، ان سب کو بلایا۔ وہ جب آئے تو ان کے لیے کھانا بنایا تھا، کھانا ان کو کھلایا، اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے مجھے بہترین خیر دنیا خیر آخرت کے ساتھ بھیجا ہے، آپ میں سے کون ہے جو میری تصدیق کرے اور میرا ساتھ دے؟ جو میرا تصدیق کرے گا، میرا ساتھ دے گا، وہ میرا وصی ہوگا، میرا جانشین ہوگا۔ تو کسی نے کچھ نہیں کہا، ابو جہل نے مذاق اڑا کے اس طرح سے نکل گئے۔ 2 دن 3 دن اسی طرح، اگلے دن بھی ان کو بلایا، ابو جہل نے مذاق اڑایا، بات نہیں ہو پائی۔ اور ہر دن امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، معاف کیجیے گا، ہر دن امیر المؤمنین علیہ السلام جواب دیتے کہ یا رسول اللہ، میں ہوں، میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ دوں گا، میں آپ کا جان فدار ہوں گا۔ تو وہ ابو جہل جو ہے مذاق اڑاتا تھا۔ تیسرے دن پھر ان کو بلایا اور ہر دن معجزہ ہوتا تھا، یہ کافی مشہور واقعہ ہے۔ کھانا ان کو کھلاتے تھے، وہ کھانا اس دسترخوان سے کم نہیں ہوتا تھا، کچھ دسترخوان سے کچھ کھانا وہ اتنے 10-12 آدمی ہوتے تھے، بہت بڑے تکڑے آدمی، بہت کھانا کھاتے تھے، دسترخوان سے ذرہ برابر کھانا وہ جتنا کھاتے کم نہیں ہوتا تھا، تو ان کو ایسا معجزہ دکھاتے تھے۔ اس کے باوجود تیسرے دن جب انہوں نے کیا، پھر انہوں نے اپنے پیغام سنایا، تو پھر کہا کہ کون میرا ساتھ دے گا؟ تو امیر المومنین علیہ السلام نے پھر کہا کہ میں ساتھ دوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی جانب سے رسول ہوں اور یہ میرے وصی ہیں، ان کی اطاعت کرو، ان کی بات سنو۔ تو اسی لیے انہوں نے مذاق اڑایا، جو ابو جہل تھا، مذاق اڑایا ابو طالب علیہ السلام کو کہ دیکھو تم کو کہہ رہا ہے کہ تم اپنے بیٹے کی بات سنو۔ تو یہ شروع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے۔ جی ہاں، اور شروع میں اسلام میں جو ہے نا، شروع اسلام میں بہت ساری باتیں وہ بتانے کا وقت نہیں تھا، لیکن اسی وقت سے شروع کیا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی جناب، مزید نہیں، میں پوچھ رہا تھا کہ جو آپ نے تو کافی لمبا کلمہ پڑھایا تھا نا، تو وہ سارا کلمہ ہی تھا یا پھر وہ کلمے کے بعد مطلب کلمہ ایک مخصوص کلمہ تھا، اس کے بعد پھر آگے سے آپ نے مطلب اس سے بتایا تھا کہ یہ چیزیں بھی تمہیں ماننی ہے، مطلب یہ تھوڑا کنفیوژن ہے، بس وہ بہت ہی لمبا تھا نا۔ جی ہاں، وہ مطلب ساتھ میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ چیزیں تم نے ماننی ہے تو تم ایک شیعہ ہو گے نا، مطلب وہ تھا، یا پھر یہاں ایک محدود تھا کہ کلمہ یہاں تک ہے، جیسا کیا تھا وہ، اس کا ڈفرنس کیا ہے؟ دیکھیں، مختلف احادیث میں یہ ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصیاء کو نہیں مانتا، من مات ہے، یہ تو آپ کی کتب میں من مات ہے۔ میں مسلم نکالوں ایک منٹ، دیکھیں میرے بھائی، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ آپ کے جو خلفاء ہیں نا، آپ کو پتا آپ کے خلفاء میں سے ایک خلیفہ ہے صحابی بھی، مروان بن الحکم، اس نے خانہ کعبہ کو جلایا، آپ کو پتا ہے؟ میرے وہ کوئی بہت چہیتے نہیں ہیں، میرے وہ کوئی وہ نہیں ہے، نہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہے نا، صحابی بھی ہیں۔ اس نے عبداللہ بن زبیر نے اپنی خلافت بنائی تھی مکے میں، تو اس نے مکے کو منجنیق سے بھی مارا ہے خوب، اس کے بعد تسلی نہیں، اس کو آگ بھی لگایا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو پتا، یہ تو میرا کوئی سوال ہی نہیں ہے، جو آپ کی بات بتا رہے ہیں، میں وہ اس کا رفت آئے گا نا، اس کا رفت آئے گا، آپ کو پتا ہے یا بولو نہیں پتا نا، پتا ہے یا پتا نہیں پتا ان کا، مطلب وہ میرے کو چاہیے نہیں ہے، میں ان کے میں نہیں کہتا آپ کو چاہتے ہیں، میں نہیں کہتا، لیکن ان کا پتا آپ کو پتا ہونا چاہیے، ابھی جو میں آپ کو بتا اگر پتا ہے تو ابھی جواب آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ کتاب ہے مسلم بن حجاج نشابوری کی، چھاپ دارالفکر، جو سنہ 2010 میں دارالفکر بیروت میں چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 942 میں یہ حدیث ہے 4686 میں۔ یہ عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، اس وقت جب جنگ حرہ ہو رہا تھا، واقعہ حرہ پتا آپ کو میرے بھائی؟ جی تھوڑا سا آئیڈیا ہے اس میں، پتا ہے یزید نے مدینہ پہ چڑھائی کی تھی، مدینہ پہ حملہ کیا تھا، وہاں پر مسجد خانے بین ممبر اور قبر کے درمیان روضۃ من ریاض الجنہ، وہاں پہ ان کے اس پہ گھوڑے آئے تھے، گھوڑے پہ پیشاب کیا تھا، وہاں پہ گوبر بولتے ہیں، وہ گھوڑے کا جو ڈنگ ہوتا ہے، انگلش میں ڈنگ بولتے ہیں، وہاں پہ اس کے گھوڑے نے کیا، اور کئی دن تک وہاں پہ نہ اذان ہوتی تھی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، نہ نماز ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ اور بہت سارے وہاں پہ عورتوں کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی تھی، یعنی زنا جب ریپ کیا تھا۔ اچھا، تو یہ وہ اس زمانے کی بات ہے۔ عبداللہ بن عمر کے اس وقت یزید کے خلاف کون لڑ رہا تھا؟ مدینے والے انصار کی جانب سے عبداللہ بن مطیع جو تھا وہ ان کا سربراہ تھا، تو اس کو منانے کے لیے کہ بھئی تم یزید کو کیوں یزید کا انکار نہ کرو، من خلع ید من طاعت لقی اللہ یوم القیامہ لا حجت لہ، جو اپنے امام کی طاعت نہیں کرتا وہ روز قیامت آئے گا، اس کی کوئی حجت نہیں ہوگی، یعنی جہنمی ہوگا۔ اور ومن مات، یعنی یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہا ہے، من مات وليس في عنقه بیعۃ مات میتۃ الجاہلیہ،
اور جو شخص مرتا ہے اس کی گردن پہ بیعت نہیں ہے، اپنے امام کا بیعت نہیں، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ عبداللہ ابن عمر کا حدیث نقل کر رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، تو یہ کس کے لیے نقل کر رہا ہے؟ یزید کے لیے. ٹھیک ہے نا. ہمارے نزدیک عزیزو، آپ نے کہا کہ لمبا کلمہ پڑھایا، ہم نے کیا لمبا پڑھایا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ ہستیاں، وہ خلفاء، وہ جانشین جن کی اگر طاعت نہ کرو، جن کی اگر تمہارے گردن پہ بیعت نہیں ہے تو تم جاہلیت کی موت مرو گے. ہم نے ان کے نام پڑھوائے ہیں لوگوں سے، ان کے نام سکھائے. آپ لوگوں کے نزدیک وہ کون ہے جو تم خود اقرار کرتے ہو؟ تمہارے نزدیک وہ کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر کے نزدیک وہ کون ہے کہ اگر ان کی طاعت نہ کرو تو تم جہنم جاؤ گے؟ ان کی بیعت نہ ہو تو وہ کون ہے؟ وہ یزید ہے. وہ اسی کی دولت میں کہہ رہا، جس نے خود اسی ایام میں اس نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس نے گھوڑے دوڑائے، اس کے گھوڑوں نے پیشاب کیا ممبر کے ساتھ. اور اسی مدینے میں اس نے کیا تھا؟ مدینے میں عورتوں کے ساتھ زیادتی کی، ہزاروں کی تعداد میں بچے ناجائز پیدا ہوئے تھے. اور اس کے بعد اس کی فوج گئے تھے مکے میں، اور مکے کا گھیراؤ کیا تھا، اور مکے پہ انہوں نے منجنیق سے خانہ کعبہ کو خراب کیا تھا. پھر یزید مر گیا تو اس کے فوج پیچھے چلے گی. پھر اب مروان خلیفہ بن گیا شام میں، اس نے دوبارہ فوج کو بھیج دی، اس نے دوبارہ اسی کو کنٹینیو رکھا، خانہ کعبہ کو چلایا بھی. تو ہمارے اور آپ کے درمیان بڑا فرق ہے عزیز. حدیث ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر ان کی ایسی ہستیاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کا معرفت ضروری ہے، اگر ان کی معرفت نہیں ہے تو تم جہنم میں جاؤ گے، جاہلیت کی موت مرو گے. تمہارے نزدیک وہ کون ہے؟ تمہارے نزدیک وہ یزید ہے جس نے وہ کیا تھا خانہ کعبہ پہ اور مدینے میں، اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کربلا میں کیا تھا، وہ اس کی معرفت طاعت نہیں ہے تو تم جہنمی ہو. اور مروان ابن الحکم جیسے لوگ ہیں جن کے ابھی آپ نے کہا تھا نا، میں نے کہا تم اس کو جانتے، وہ صحابی بھی ہے اور وہ خلیفہ بھی. آپ نے کہا وہ میرا چہیتا نہیں ہے، میں جانتا ہوں میرا چہیتا نہیں ہے. بھائی وہ لوگ جس کا تم نام لینا گوارا نہیں چاہتے نا، تمہارے نزدیک اس کی معرفت، اس کی طاعت واجب ہے، اسی کی طاعت کے لیے عبداللہ ابن عمر نے یہ روایت پڑھی ہے. تو میرے عزیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کون ہے جس کی معرفت ضروری ہے؟ ہاں، اس میں اور آپ میں بڑا فرق ہے. ہمارے نزدیک وہ مطہرین ہیں، وہ نبی جیسے ہیں. آپ کے نزدیک وہ ہیں جو عام مسلمان ان کے کرتوت یاد کرے تو اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان شک کرے گا کہ ایسے لوگوں پہ لعنت کرنا، ان کو گالی دینا، یہ سب سے بڑی عبادت ہوگی. ٹھیک ہے نا. آپ شک کرتے ہیں بھائی جس نے خانہ کعبہ جلایا ہے اس سے بڑا کوئی کافر ہو سکتا ہے؟ میری بات سنیں آپ. یار ایک سوال کا جواب دے دو. جس نے خانہ کعبہ، میں تو لعنت بھیجتا ہوں یزید پہ، مجھے تو کیا میرا کوئی جس نے خانہ کعبہ جلایا ہے، کوشچن یہ نہیں ہے. جس نے خانہ کعبہ جلایا اس کے کفر میں شک ہے یا شک نہیں ہے؟ میں آپ سے صرف میرے لیے اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، یہ والی بات کرتی ہیں آپ. وہ آپ بخاری مسلم کا راوی ہے مروان ابن الحکم. میں آپ سے کوشچن کو اس سے تم توحید لیتے ہو، اس سے تم نماز لیتے ہو، وہی مروان ابن الحکم. سوال صرف یہ چھوٹا سا میرا سوال ہے. فار ایگزامپل جب اسلام پھیل رہا تھا تو نبی صحابہ کو مختلف شہروں میں بھیجتے تھے کہ جاؤ اسلام کو پھیلاؤ، اس کا میرے دین کی دعوت ہو. تو جب اس ٹائم جو کافر ہوتے تھے، مشرک ہوتے تھے، جو مسلمان ہوتے تھے، تو وہ جو کلمہ پڑھتے تھے، وہ کلمہ وہ جو آپ نے پڑھایا وہ سارا تھا اس ٹائم یا نہیں تھا؟ اگر میں دوسرا سوال میرا تو ساتھ اس کے ویسی نبی کے احادیث ہم نے آپ کو سنائے ہیں، بار بار سنائے بھائی. اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھے بتا دینا، وہ بعد کی بات نہ بتائیں کہ بعد میں یزید نے یہ کیا، اس نے کیا، وہ تو بعد کی بات میں پوچھ نہیں رہا. میرا صرف اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس پہ ختم ہو جاتا تو لوگ مسلمان ہو جاتے تھے. جو آپ نے آگے بتایا وہ پڑھتے ہیں تب آپ بھی مسلمان ہو، اب بھی کوئی شہادتین پڑھے، باقی نہ پڑھے تو مسلمان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں بس یہ میرا چھوٹا سا نہیں. ہاں اب بھی ہمارا عقیدہ ہے، لیکن آپ نے دیکھا بھائی میرے بھائی عبداللہ ابن عمر کی حدیث آپ نے دیکھی کہ اس نے اپنی جیب سے تو نہیں گڑا ہے. عبداللہ ابن عمر ہے، وہ عمر کا بیٹا ہے، آپ کا شہزادہ، صحابی بھی ہے. اس نے کہا آپ کے بادشاہ کا بیٹا ہے نا، اس نے روایت کیا کہ بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر طاعت سے ہاتھ اٹھاؤ تو جہنم میں جاؤ گے، بیعت نہیں ہے تو جہنم میں جاؤ گے، جاہلیت کی موت مرو گے. تو یہ کون ہے بھائی؟ یہ کون ہے کہ اگر ان کی طاعت نہیں ہے، ان کی بیعت نہیں تو جاہلیت کی موت مرو گے؟ یہ نبی تو نہیں ہے نا، کسی اور کی بات ہو رہی ہے. وہ کون ہے آپ لوگوں کے نزدیک؟ بھائی یہ شرم کی بات ہے. آپ اگر ایک نوجوان ہیں، میرے عزیز ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، اگر آپ سوچیں تو آپ اپنے مذہب کی بطلان پہ شک نہیں کریں گے اگر آپ اس بات کو ضمیر کے ساتھ سوچیں کہ وہ لوگ جنہوں نے خانہ کعبہ جلائے وہ ہیں یا مطہرین یا کوئی اور ہستیاں کہ اگر ان کو نہ جانو نہ پہچانو، ان کی بیعت معرفت نہیں ہے تو تم جہنمی جاؤ گے. ٹھیک ہے. اب اس میں سوچو، تم اس میں سوچو اچھی طرح سے. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے یہ لوگ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو تم لوگوں نے کیا کیا؟ اس کو ہائی جیک کر کے، اس کو تحریف کر کے، اس کا مصداق کن لوگوں کو تم نے بنایا؟ یزید، معاویہ، مروان ابن الحکم، ان کے کرتوت یاد کرو، انہوں نے کیا قتل و غارتیں کی ہیں؟ کیا ان کی کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی اور ہستیاں؟ تو ہم نے جو کلمہ پڑھایا نا، کلمہ پڑھایا تاکہ جاہلیت کی موت نہ مرے.
اس تو حق ہے، جاہلیت کی موت نہ مرے. یہ ہم اپنی دل سے نہیں بناتے بھائی. الاصول من الکافی الجزء الاول شاب دار الكتب الاسلامیہ صفحہ نمبر 525 باب ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم 12 اماموں پہ نصوص. اس میں بہت ساری احادیث. ایک حدیث یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام امیر المؤمنین علیہ السلام کے بعد پاس آئے، انہوں نے اس طرح کلمہ پڑھا: اشهد ان لا اله الا الله لم ازل اشهد بها واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولم ازل اشهد بذلك واشهد انك وصي رسول الله صلى الله عليه واله والقائم بحجته. واشار الى امير المؤمنين عليه السلام: ولم ازل اشهد بها واشهد انك وصيه والقائم بحجته. واشار الى الحسن عليه السلام: واشهد ان الحسين بن علي وصي اخيه والقائم بحجته بعده. واشهد على علي بن الحسين انه القائم بامر الحسين. یہاں تک 12 اماموں کے نام انہوں نے لیے حضرت خضر علیہ السلام نے اور کلمہ پڑھا.